أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللہ تعالیٰ کی اتینت انوکمپا اور اس کا اپکار ہے کہ اس نے ہمیں رمضان کے مہینے سے گزار کر آج عید کا دن دیکھنے کا سامرتھیہ پردان کیا۔ لیکن کیا یہی اس رمضان کا ادیشیہ تھا؟ کیا یہی اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا تھا کہ ہم 29-30 دن روزے رکھیں اور عید منا لیں، خوشیاں منا لیں اور کھا پی لیں، کھیل کود کر لیں؟ اللہ تعالیٰ کے اس اپکار کو تو واستو میں ہم اس سمے پراپت کرنے والے ہوں گے جب رمضان کے روزے اور یہ عید ہمیں اس ادیشیہ کو سمجھنے والا بنائے جو اس رمضان کا اور عید کا ادیشیہ ہے، کہ یہ برکتیں اور پوتر پریورتن جو حاصل کیے ہیں اور پیدا کیے ہیں، اگر واستو میں کیے ہیں تو پھر 30 روزوں کے بعد یہ باتیں نظر آنے والی ہونی چاہیے۔ ایک رمضان کے بعد اگلے رمضان کی پرتیکشا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس میں ان پوتر پریورتنوں پر عمل کرتے ہوئے گزرنا چاہیے تاکہ یہ لابھ ہمیشہ جاری رہے۔ اس زمانے میں ہماری خوش قسمتی اور سوبھاگیہ ہے کہ ہم نے زمانے کے امام کو مانا ہے، جنہوں نے ہمارا ایسا مارگ درشن کیا ہے کہ جو ہمیں ہر سمے اس طریقے پر چلانے والا ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے نردھارت کیے ہیں۔ اگر ہم اس پر عمل کریں تبھی ہم عبادتوں کے حق بھی ادا کرنے والے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے دوسرے آدیشوں پر عمل کرنے والے اور ان کا حق ادا کرنے والے ہوں گے، دھرم کی واستوکتا اور اللہ تعالیٰ کی شکشا کو سمجھنے اور اس کی سمجھ پراپت کرنے والے ہوں گے، اور پھر اس سے لابھ پراپت کرنے والے بنیں گے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہمیں اپنے آگمن کے ادیشیہ کے بارے میں بتاتے ہوئے یہ اسپشٹ کیا ہے کہ 2 ادیشیہ ہیں جن کے لیے میں بھیجا گیا ہوں، ایک بندے کو خدا سے ملانے کے لیے اور دوسرے بندوں کو بندوں کے قریب کرنے کے لیے، ان کے حق پہچاننے کے لیے، ان کے کام آنے کے لیے، ان کی بھاوناؤں اور ان کے جذبات کا خیال رکھنے کے لیے، ان کے کشٹوں کو دور کرنے کے لیے۔ یہ مقصد جو ہیں 2 قسم کی ادائیگی سے پورے ہوتے ہیں، ایک حقوق اللہ جس کا نام رکھا گیا ہے اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنا، بندے کو اللہ سے ملانا، اور دوسرے حقوق العباد جس کی تفصیل تھوڑی سی میں نے بیان کی ہے، یعنی بندوں کا حق ادا کرنا، کہ کس پرکار حقوق العباد ادا ہوں گے۔ اگر یہ 2 حقوق ادا کرنے کی طرف ہماری توجہ ہو جائے تو پھر ہم سفل انسان بن سکتے ہیں، حقیقی مومن بن سکتے ہیں، اور یہی اسلامی شکشا کا سارانش ہے، اور یہی ایک مومن کی نشانی ہے۔ اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے وبھن طریقے بھی بیان کیے ہیں، جن میں سے ایک رمضان کے مہینے کے روزے بھی ہیں، کہ کس پرکار یہ مجاہدہ، یہ پریتن کر کے انسان اس ادیشیہ کو پراپت کر سکتا ہے۔ اس میں سے ایک رمضان کے روزے ہیں، اور اس کے بعد پھر عید کی خوشی ہے۔ عید کی خوشی بھی کیول خوشی کے لیے نہیں، بلکہ اس میں بھی ایک سبق ہے، ایک سیکھ ہے
کچھ رمضان अतः رمضان کا لابھ اس اوستھا میں پراپت ہوگا جب انسان میں پوتر پریورتن استھائی روپ سے پیدا ہو جائیں گے، اور عید کی خوشیاں بھی اس وقت حاصل ہوں گی جب یہ پریورتن ہمیشہ کے لیے زندگی کا حصہ بن جائیں گے۔ ایک مسلمان واستوک مومن اسی سمے بن سکتا ہے جب حقوق اللہ اور حقوق العباد یعنی اللہ کے حق اور بندوں کے حق کی طرف توجہ رہے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام اور اس زمانے کے امام کو مانا ہے، اور انہوں نے ہمارا مارگدرشن کیا اس بارے میں کہ کس طرح ایک واستوک مومن کو ہونا چاہیے۔ آپ کے نردیشوں کے آلوک میں اس سمے میں کچھ ورنن کروں گا کہ ہم رمضان کے لابھ کو جاری رکھنے والے اور واستوک خوشیاں منانے والے کس پرکار بن سکتے ہیں۔ کیا معیار ہیں، کیا کسوٹی ہے جو ہمیں واستوک عید منانے کے لیے پراپت کرنے کی آوشکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہم پر کیا حق ہیں اور بندوں کے ایک دوسرے پر کیا حق ہیں۔ اگر یہ گیان پراپت ہو جائے اور یہ حقوق کی ادائیگی کا حق ادا ہو جائے تو پھر یہی حقیقی عید ہے، اور اسی حقیقی عید کے ساتھ یہ دنیا بھی ہمارے لیے جنت بن جاتی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اس محبت کے معیار کیا ہونے چاہئیں جن کو حاصل کر کے خدا ملتا ہے، اس کی وضاحت، اس کا اسپشٹیکرن کرتے ہوئے ایک استھان پر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، آپ نے سوئم سوال اٹھایا کہ خدا کے ساتھ محبت کرنے کا کیا ابھیپرائے ہے؟ یہی کہ اپنے ماتا پتا، پتنی، اپنی اولاد، اپنے آپ، یہاں تک کہ ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کی رضامندی کو پراتھمکتا دی جائے۔ اتہ قرآن شریف میں آیا ہے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدُّ ذِكْرًا۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدُّ ذِكْرًا، یعنی اللہ تعالیٰ کو ایسا یاد کرو کہ جیسا تم اپنے باپوں کو یاد کرتے ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ اور بہت محبت کے ساتھ یاد کرو۔ یہ تبھی ہو سکتا ہے جب انسان کو اس بات کی سمجھ بھی ہو، اور اگر یہ چیز پیدا ہو جائے تو تبھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری عید واستوک عید ہے۔ اتہ یہ جائزہ لینے کی آوشکتا ہے کہ کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں، یا کیا ہم نے اس کے لیے پریتن کیا۔ پھر اس محبت کی ادھک ویاکھیا کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ واستوک توحید ارتھات ایکیشور واد کو استھاپت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ خدا تعالیٰ کی محبت سے پورا حصہ لو، اور یہ محبت ثابت نہیں ہو سکتی جب تک ویوہارک روپ سے پورن نہ ہو، نری زبان سے، کیول جیب سے ثابت نہیں ہوتی۔ اگر کوئی مصری کا نام لیتا رہے، چینی اور مٹھائی کا نام لیتا رہے تو کبھی نہیں ہو سکتا کہ اس کو میٹھے کا مزہ آنے لگ جائے۔ یا اگر زبان سے کسی کی دوستی کا اقرار کرے مگر مصیبت اور سمے پڑنے پر اس کی سہایتا نہ کرے تو وہ دوست سچا نہیں ٹھہر سکتا۔ اسی پرکار خدا تعالیٰ کی توحید کا نرا زبانی اقرار ہی ہو اور اس کے ساتھ محبت کا بھی زبانی اقرار ہی ہو تو فائدہ نہیں پہنچ سکتا، بلکہ یہ بات زبانی اقرار کی بجائے ویوہارک انگ کو ادھک چاہتا ہے۔ منہ سے کہنے سے کوئی لابھ نہیں، کرم سے ثابت کرو کہ اللہ سے محبت ہے۔ فرمایا کہ اس سے یہ مطلب بھی نہیں کہ زبانی اقرار کوئی چیز نہیں، اس کا کوئی مہتو نہیں، زبانی اقرار سے اظہار بھی ہونا چاہیے۔ میرا ادیشیہ یہ ہے کہ زبانی اقرار کے ساتھ ویوہارک روپ سے ستیاپن انیواریہ ہے۔ اس لیے آوشک ہے کہ خدا کی راہ میں اپنی زندگی وقف کرو، جیون دان کرو، یعنی دین کو، دھرم کو سانسارکتا پر پراتھمکتا دو، اور اس کا جو وعدہ ہے اسے ہر سمے اپنے سامنے رکھو۔ اور اسی پرکار یہ تو ایک سامانیہ مومن کے لیے ہے، اور جو ایک واقف زندگی ہے جس نے اپنا سمپورن جیون دھرم کی خاطر دان کر دیا ہے۔ جو وقف کرنے والے ہیں وہ اپنے وقف کی روح کو سمجھیں اور اس کو ہمیشہ سامنے رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی خاطر انہوں نے ہر کام کرنا ہے، اور یہی اسلام ہے، یہی وہ ادیشیہ ہے جس کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے۔ اتہ جو اس سمے اس چشمے کے نزدیک نہیں آتا جو خدا تعالیٰ نے اس ادیشیہ کے لیے جاری کیا ہے، وہ نسندیہ ابھاگا رہتا ہے۔ اگر کچھ لینا اور مقصد کو حاصل کرنا ہے تو ستیابھلاشی کو چاہیے کہ وہ چشمہ کی طرف دوڑے اور آگے قدم رکھے، اور اس جاری چشمہ کے کنارے اپنا منہ رکھتے
اور یہ ہو نہیں سکتا جب تک خدا تعالیٰ کے سامنے غیریت کا چولا اتار کر آستانہ ربوبیت پر نہ گر جائے، یعنی کیول خدا کے اترکت سب کو چھوڑ کر اور خدا کی چوکھٹ پہ نہ گر جائے، اور یہ عہد نہ کر لے کہ خواہ دنیا کی شان و شوکت جاتی رہے اور مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں تو بھی خدا کو نہیں چھوڑے گا، اور خدا کی راہ میں ہر پرکار کی قربانی کے لیے تیار رہے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کا یہی عظیم الشان اخلاص اور نشٹھا تھی کہ بیٹے کی قربانی کے لیے تیار ہو گئے۔ اسلام کا ادیشیہ یہ ہے کہ بہت سے ابراہیم بنائے، اتہ تم میں سے ہر ایک کو کوشش کرنی چاہیے کہ ابراہیم بنو۔ فرمایا کہ میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ ولی پرست نہ بنو بلکہ ولی بنو، اور پیر پرست نہ بنو بلکہ پیر بنو۔ اپنے سمبند کو اللہ تعالیٰ سے اس سیما تک لے جاؤ کہ سوئم خدا تعالیٰ کے ساتھ تمہارا ویکتیگت سمبند استھاپت ہو جائے اور اس کی محبت کا سمبند استھاپت ہو جائے۔ فرمایا کہ تم ان راستوں سے آؤ، بے شک وہ تنگ ہیں، بڑا مشکل کام ہے یہ، لیکن ان سے داخل ہو کر راحت اور آرام ملتا ہے، مگر یہ آوشک ہے کہ اس دروازے سے بالکل ہلکے ہو کر گزرنا پڑے گا۔ بہت سارے جو انسان کے تکبر، اہنکار، دکھاوا اور دوسرے دوش ہیں ان کو بہرحال جھاڑنا پڑے گا۔ اگر بہت بڑی گٹھڑی سر پر ہو تو مشکل ہے، اگر گزرنا چاہتے ہو تو اس گٹھڑی کو جو دنیا کے سمبندوں اور دنیا کو دھرم پر پراتھمکتا دینے کی گٹھڑی ہے اس کو پھینک دو۔ ہماری جماعت خدا کو خوش کرنا چاہتی ہے تو اس کو چاہیے کہ اس کو پھینک دے۔ تم نسندیہ یاد رکھو کہ اگر تم میں وفاداری اور نشٹھا نہ ہو تو تم جھوٹے ٹھہرو گے اور خدا کے سمکش ستیہ نشٹھ نہیں بن سکتے۔ ایسی اوستھا میں شترو سے پہلے وہ نشٹ ہوگا جو وفاداری کو چھوڑ کر غداری کے مارگ کو اپناتا ہے۔ خدا تعالیٰ دھوکہ نہیں کھا سکتا اور نہ کوئی اسے دھوکہ دے سکتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ تم سچا اخلاص اور ستیہ نشٹھا پیدا کرو۔ بس ہمارا خدا تعالیٰ سے سمبند اور یہ محبت ہی ہمیں ہمارے وعدے کے دھرم کو سانسارکتا پر پراتھمکتا دیں گے، اس وعدے کو صحیح رنگ میں پورا کرنے والا اور اس پر چلنے والا بنا سکتا ہے۔ اگر یہ محبت نہیں تو ہمارے وعدے ہمیں دھوکے میں رکھنے والے ہیں، اتہ ہمیں اپنے جائزے لینے ہوں گے کہ ہمارے اللہ تعالیٰ سے محبت کے معیار کیا ہیں، کسوٹی کیا ہے۔ واستوک محبت، خدا کی واستوک محبت کے اتم استر ہی ہمیں عید کی واستوک خوشیاں دینے والے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کے پراپت کرنے کے لیے آوشک ہے کہ ہماری جو توجہ استغفار اور توبہ اور نماز کی طرف بھی رہے۔ اس بارے میں نصیحت کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں، استغفار کرتے رہو، یعنی اپنے گناہوں کو کھما مانگتے رہو خدا سے، اور موت کو یاد رکھو۔ موت سے بڑھ کر اور کوئی بیدار کرنے والی چیز نہیں۔ جب انسان سچے دل سے خدا کی اور لوٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی کرپا کرتا ہے۔ جس سمے انسان اللہ تعالیٰ کے سمکش سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پہلے گناہ क्षमा کر دیتا ہے، پھر بندے کا نیا حساب چلتا ہے۔ اگر انسان کا کوئی ذرا سا بھی گناہ کرے تو وہ ساری عمر اس کا عرشا اور اس کی شتروتا رکھتا ہے، اور یدیپی زبان سے معاف کر دینے کا اقرار بھی کرے، لیکن پھر جب اسے اوسر ملتا ہے تو اپنے اس دویش اور شتروتا کا اس سے اظہار کر دیتا ہے۔ یہ خدا ہی ہے کہ جب بندے سچے دل سے اس کی طرف آتا ہے تو وہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور رحمت کے ساتھ اس کی طرف رجوع کرتا ہے، اپنا فضل اس پر نازل کرتا ہے اور اس کے گناہ کی سزا کو معاف کر دیتا ہے۔ اس لیے تم بھی اب ایسے ہو کر جاؤ۔ جب وہ لوگ آئے ہوئے تھے آپ کے پاس، آپ نے فرمایا ان کو کہ تم وہ ہو جاؤ جو پہلے نہیں تھے، نماز سنوار کر پڑھو، تمہارے دلوں میں نرمی اور خدا کا بھے ہو۔ پھر فرمایا کہ خدا کا بھے ہر سمے تمہیں رہنا چاہیے۔ ہر ایک کام کس سے پہلے سوچ لو اور دیکھ لو کہ اس سے خدا راضی ہوگا یا ناراض ہوگا۔ بہت اہم چیز ہے یہ۔ ہر کام کرنے سے پہلے سوچ لو اور دیکھ لو کہ اس کام سے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا یا ناراض۔ فرمایا کہ نماز بڑی ضروری چیز ہے اور مومن کا معراج ہے۔ خدا تعالیٰ سے دعا مانگنے کا بہترین ذریعہ نماز ہے۔ نماز اس لیے نہیں کہ ٹکریں ماری جائیں یا مرغے کی طرح ٹھونکیں ماری جائیں،
جس طرح وہ دانہ کھاتے ہوئے مارتا ہے۔ بہت لوگ ایسی ہی نماز پڑھتے ہیں، اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کسی کے کہنے سننے سے نماز پڑھنے لگ جاتے ہیں۔ کسی نے کہا نماز پڑھ لو تو پڑھ لی، دل سے ان کی آواز نہیں نکل رہی ہوتی کہ نماز کی طرف توجہ کریں۔ یہ کچھ نہیں، یعنی اس کا تو کوئی فائدہ نہیں۔ نماز خدا تعالیٰ کی حضوری ہے، اس کی غلامی ہے، اور خدا تعالیٰ کی تعریف کرنے اور اس سے اپنے گناہوں کے معاف کرانے کی مشرت اوستھا کا نام نماز ہے۔ خدا تعالیٰ کی تعریف کرنا، حمد کرنا اور اپنے گناہوں کی معافی اس سے مانگنا، یہ دونوں باتیں جب اکٹھی ہوتی ہیں تو اس کا نام نماز ہے۔ اس کی نماز کداپی نہیں ہوتی جو اس ادیشیہ اور مقصد کو درشٹیگت رکھ کر نماز نہیں پڑھتا۔ اتہ یہ دو ادیشیہ سامنے ہوں تو تبھی واستوک نماز ہے۔ اتہ نماز بہت ہی اچھی طرح پڑھو، کھڑے ہو تو ایسے طریقے سے کہ تمہاری صورت صاف بتا دے کہ تم خدا کی آگیا پالن اور اس کی فرما برداری میں ہاتھ باندھے کھڑے ہو، اور جھکو تو جس سے صاف معلوم ہو کہ تمہارا دل جھکتا ہے، اور سجدہ کرو تو اس آدمی کی طرح جس کا دل ڈرتا ہے، اور نمازوں میں اپنے دھرم اور دنیا کے لیے دعا کرو۔ اتہ ایسی نمازیں ہیں اگر ہمیں حاصل ہو جائیں تو وہ دن ہماری حقیقی عید کے دن ہوں گے۔ اپنے جائزے لینے کی ضرورت ہے، کیا ہم یہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ حقیقی عید منا سکیں؟ یا کیا اس رمضان میں ہم نے یہ وعدہ کیا ہے کہ آئندہ اس پرکار عمل کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کر کے اپنے لیے عید کا سامان کریں گے؟ عبادت کے کیا معیار ہونے چاہیے، اس بارے میں بھی آپ نے ہمارا مارگدرشن کیا ہے۔ فرمایا کچھ تو ہم پہلے دیکھ آئے ہیں، اور ادھک آپ نے یہ بھی فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جو اپنے سمست استتو کو خدا تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے نیوچھاور کر دے اور سپرد کر دے، اور آستھاگت تتھا ویوہارک طور پر اس کا مقصد اور ادیشیہ اللہ تعالیٰ ہی کی رضا اور اس کی خوشنودی ہو، اور تمام نیکیاں اور اچھائیاں جو وہ کرے وہ کشٹ پورن تتھا کٹھنائی سے یکت نہ ہوں، بلکہ ان میں ایک آنند اور ایک مٹھاس کا آکرشن ہو، خوشی سے عبادت ہو، نیکیاں ہوں جو ہر پرکار کے کشٹ کو راحت اور آرام میں تبدیل کر دے۔ فرمایا کہ حقیقی مسلمان اللہ تعالیٰ سے ہی پیار کرتا ہے، یہ کہہ کر اور مان کر کہ وہ میرا محبوب اور مولا ہے، پیدا کرنے والا اور اپکاری ہے، اس لیے اس کی چوکھٹ پر سر رکھ دیتا ہے۔ سچے مسلمان کو اگر کہا جائے کہ ان کرموں کے پرینام سوروپ کچھ بھی نہیں ملے گا، اور نہ جنت اور نہ دوزخ اور آرام ہے، نہ ایشوریہ ہیں، تو وہ اپنے نیک کرموں اور محبت الہی کو کداپی نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ سچے مومن کی نشانی ہے، کیونکہ اس کی عبادت اور خدا تعالیٰ سے سمبندھ اور اس کا آگیا پالن میں فنا ہو جانا کسی کارن یا ثواب کے آدھار پر اور امید پر نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے وجود کو ایسی چیز سمجھتا ہے کہ وہ واستو میں خدا تعالیٰ ہی کی پہچان، اس کی محبت اور اس کی اطاعت کے لیے بنائی گئی ہے۔ اپنے وجود کو ایسی چیز سمجھتا ہے کہ اس کا وجود حقیقت میں خدا تعالیٰ کی پہچان اور اس کی محبت کے لیے بنایا گیا ہے، اور کوئی ادیشیہ اس کا ہے ہی نہیں۔ اسی لیے وہ اپنی خداداد شکتیوں کو جب ان ادیشیوں اور مقصدوں میں صرف کرتا ہے تو اس کو اپنے محبوب حقیقی ہی کا چہرہ نظر آتا ہے، یعنی خدا کا چہرہ۔ بہشت اور دوزخ، سورگ اور نرک اس کی نظر نہیں ہوتی، بنیادی طور پر سورگ اور نرک اس کی نظر نہیں ہوتی۔ آپ اپنی مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر مجھے اس بات کا یقین دلا دیا جائے کہ خدا تعالیٰ سے محبت کرنے اور اس کی اطاعت میں سخت سے سخت سزا دی جائے گی، تو میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میری فطرت ایسی واقع ہوئی ہے، یعنی میں ایسا بنایا گیا ہوں کہ ان تکلیفوں اور بلاؤں کو ایک آرام اور محبت کے جوش اور شوق سے برداشت کرنے کو تیار ہے، اور باوجود ایسے وشواس کے جو عذاب اور دکھ کی اوستھا میں دلایا جائے، کبھی خدا کی اطاعت اور اس کے آگیا پالن سے ایک قدم باہر نکلنے کو ہزار بلکہ انگنت موت سے بڑھ کر اور دکھوں اور مصیبتوں کا سنگرہ قرار دیتی ہے۔ جیسے اگر کوئی بادشاہ
عام اعلان کرائے کہ اگر کوئی ماں اپنے بچے کو دودھ نہ دے گی تو بادشاہ اسے خوش ہو کر انعام دے گا، تو ایک ماں کبھی گوارا نہیں کر سکتی کہ وہ اس انعام کی اچھا اور لالچ میں اپنے بچے کو مار دے۔ اسی طرح ایک سچا مسلمان خدا کے آدیش سے باہر ہونا اپنے لیے موت کا موجب سمجھتا ہے، چاہے اس کو اس اوگیا میں کتنی ہی آسائش اور آرام کا وعدہ دیا جائے۔ اتہ واستوک مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس پرکار کی فطرت حاصل کی جائے کہ خدا تعالیٰ کی محبت اور اطاعت کسی جزا اور سزا کے خوف اور امید کے آدھار پر نہ ہو، بلکہ فطرت کا سوبھاوک یہ گن ہو اور انگ ہو۔ پھر محبت سوئم ہی اس کے لیے ایک جنت پیدا کر دیتی ہے، اور حقیقی جنت یہی ہے۔ کوئی آدمی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک وہ اس مارگ کو نہ اپنائے۔ اس لیے میں تم کو جو میرے ساتھ سمبند رکھتے ہو اسی مارگ سے داخل ہونے کی شکشا دیتا ہوں، کیونکہ جنت کی واستوک راہ یہی ہے۔ اتہ یہ بہشت ہی حقیقی عید کی خوشی ہے جو ہم نے حاصل کرنی ہے، اور ہمیں حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا ہم اس طرح کی عید کی خوشی منانے کے لیے تیار ہیں، اس جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پھر آپ توحید کے اقرار کے بارے میں فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کا قانون قدرت یہی ہے کہ اس کے دوارا استھاپت سلسلے میں دھیرے دھیرے ترقی ہوا کرتی ہے۔ اس لیے ہماری جماعت کی ترقی بھی دھیرے دھیرے اور کھیتی کی طرح ہوگی۔ جس طرح کھیتی اگتی اور بڑھتی ہے اس طرح ہے، اور وہ مقصد اور ادیشیہ اس بیج کی طرح ہیں جو زمین میں بویا جاتا ہے۔ وہ مرتبے اور بلند مقصد جن پر اللہ تعالیٰ اس کو پہنچانا چاہتا ہے ابھی بہت دور ہیں۔ جماعت کو جہاں اللہ تعالیٰ پہنچانا چاہتا ہے وہ مقصد بہت دور ہیں، وہ حاصل نہیں ہو سکتے جب تک وہ خصوصیت اور وہ گن پیدا نہ ہوں جو اس جماعت کی استھاپنا سے خدا کا ادیشیہ ہے۔ توحید یعنی خدا کے ایک ہونے کے اقرار میں بھی خاص رنگ ہو، خدا کی اور جھکنا ایک خاص رنگ کا ہو، ذکر الہی میں خاص رنگ ہو، اپنے بھائیوں کے حق ادا کرنے میں خاص رنگ ہو۔ اتہ بیت کے بعد ہمیں اللہ تعالیٰ سے لو لگانے میں بھی ایک خاص رنگ پیدا کرنا ہوگا، ذکر الہی میں بھی ایک خاص رنگ پیدا کرنا ہوگا، اپنے بھائیوں کے ادھیکاروں کی ادائیگی میں بھی ایک خاص رنگ پیدا کرنا ہوگا۔ جب یہ ہوگا تو وہ ہماری واستوک عید ہوگی۔ جائزے لینے کی ضرورت ہے، کیا ہم اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں، یا کہیں ہم ضائع ہو جانے والا بیج تو نہیں؟ پھر آپ فرماتے ہیں کہ خوب یاد رکھو کہ انسان کو بزرگی اور سوبھاگیہ تب ملتا ہے جب وہ ویکتیگت طور پر کسی کا شترو نہ ہو۔ ہاں، اللہ اور اس کے رسول کے سمان کے لیے الگ معاملہ ہے، یعنی جو ویکتی خدا اور اس کے رسول کے سمان نہیں کرتا بلکہ اس کا دشمن ہے، اسے تم اپنا دشمن سمجھو، لیکن اس دشمنی کے سمجھنے کی یہ ارتھ نہیں ہے کہ تم اس پر آروپ لگاؤ، اکارن اس پر الزام لگاؤ اور بلا وجہ اس کو کشٹ دینے کے منصوبے کرو۔ نہیں، بلکہ اس سے الگ ہو جاؤ اور معاملہ خدا تعالیٰ کے سپرد کر دو۔ ایسی دشمنی کا اظہار کرتا ہے اس سے الگ ہو جاؤ اور معاملہ خدا کے سپرد کر دو۔ ممکن ہو تو اس کے سدھار کے لیے دعا کرو، یہ نہیں کہ شتروتا کے لیے دعا نہیں کرنی، یہ نہیں کہ دشمن کے لیے دعا نہیں کرنی، اس کے سدھار کے لیے دعا بھی کرو۔ اپنی اور سے کوئی نئی بھاجی اس کے ساتھ شروع نہ کر دو، ارتھات کوئی نیا جھگڑا یا نیا وواد نہ پیدا کرنے شروع کر دو، اس کارن کہ اس نے تم سے شتروتا کا اظہار کیا ہے۔ اتہ یدی سوابھیمان دکھانا ہے تو ہمیں خدا تعالیٰ کے لیے سوابھیمان دکھانے کی آوشکتا ہے، اس کے رسول کے لیے سوابھیمان دکھانے کی ضرورت ہے۔ لیکن اس میں بھی آپ نے فرمایا کہ اخلاق اور سیماؤں کو سامنے رکھنا ہوگا جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے ایک واستوک مومن کے لیے استھاپت کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے سمبند اس کی بندگی کا حق ادا کرنے کی کوشش کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھنا، سمجھنا اور اس کا پالن بھی ایک واستوک مومن بناتا ہے۔ قرآن کریم ہی ہے جو ہماری اللہ تعالیٰ کے آدیشوں کے بارے میں یا ان کی طرف صحیح مارگدرشن کرتا ہے۔ اتہ ایمان اور وشواس میں ترقی کے لیے عبادتوں کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھنا، سمجھنا اور اس کا پالن کرنا بھی آوشک ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، قرآن شریف کو پڑھو اور خدا سے کبھی نا امید نہ ہو۔ مومن خدا سے کبھی نا امید نہیں ہوتا
یہ کافروں کی عادت میں داخل ہے۔ یہ کافروں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ خدا تعالیٰ سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ ہمارا خدا ہر چیز پر قادر ہے، سامرتھیوان ہے۔ قرآن شریف کا انواد بھی پڑھو تاکہ اس کے آدیش سمجھ آئیں، اور نمازوں کو سنوار کر پڑھو اور اس کا ارتھ بھی سمجھو۔ اپنی زبان میں، اپنی بھاشا میں دعائیں کر لو۔ قرآن شریف کو ایک معمولی کتاب سمجھ کر نہ پڑھو، بلکہ اس کو خدا تعالیٰ کی کتاب سمجھ کر پڑھو۔ نماز کو اس پرکار پڑھو جس پرکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ ہاں، اپنی ضرورتوں اور اپنی آوشکتاؤں کو مسنون دعاؤں کے بعد اپنی بھاشا میں بے شک ادا کرو اور خدا تعالیٰ سے مانگو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس سے نماز کداپی خراب نہیں ہوتی۔ آج کل لوگوں نے نماز کو خراب کر رکھا ہے۔ نمازیں کیا پڑھتے ہیں، ٹکریں مارتے ہیں۔ نماز تو بہت جلد مرغے کی طرح ٹھونگے مار کر پڑھ لیتے ہیں اور پیچھے دعا کے لیے بیٹھے رہتے ہیں۔ نماز کا اصل ادیشیہ اور روح تو دعا ہی ہے۔ نماز سے نکل کر دعا کرنے سے وہ اصل ادیشیہ کہاں حاصل ہو سکتا ہے؟ ایک ویکتی بادشاہ کے دربار میں جائے اور اس کو اپنا حال بتانے کا موقع بھی ملے، لیکن وہ اس سمے تو کچھ نہ کہے، لیکن جب دربار سے باہر آ جائے تو اپنی درخواست اور اپنا نویدن پرستت کرے۔ اس سے کیا فائدہ؟ ایسا ہی حال ان لوگوں کا ہے جو نماز میں خشوع خضوع اور درد کے ساتھ دعائیں نہیں مانگتے۔ تم کو جو دعائیں کرنی ہوں نماز میں کر لیا کرو اور پورے آداب الدعا کو ملحوظ رکھو۔ اتہ ایسی نمازیں اور قرآن کریم پر وچار کرنا ہماری واستوک عید اور استھائی عید بنائے گا۔ کیا ہم نے اس رمضان میں اس عید کو حاصل کرنے کا وعدہ کیا ہے؟ اگر نہیں تو آج ہمیں وعدہ کرنا چاہیے کہ ہم نے اپنی نمازوں کو سنوار کر پڑھنے اور قرآن کریم کو پڑھنے اور غور کرنے کے لیے اپنی عید کی خوشیوں کو استھائی کرنا ہے، اور یہی اس کی ایک صورت ہے۔ قرآن کریم کو پڑھنے اور اسے حدیثوں پر پراتھمکتا دینے کے بارے میں نصیحت کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے میری پیاری جماعت، نسندیہ سمجھو کہ زمانہ اپنے انت کو پہنچ گیا ہے اور ایک بڑا انقلاب برپا ہو گیا ہے۔ تم اپنی جانوں کو دھوکے میں مت دو، اپنی جانوں کو دھوکہ مت دو، اور بہت جلد ستیہ نشٹھا اور راست بازی میں کامل ہو جاؤ۔ قرآن کریم کو اپنا پیشوا سمجھو، اپنا مارگ درشک سمجھو، اور ہر ایک بات میں اس سے روشنی حاصل کرو، اور حدیثوں کو بھی ردی کی طرح مت پھینکو کہ وہ بڑی کام کی ہیں۔ ساری حدیثیں رد کرنے والی نہیں ہیں، بڑی محنت سے ان کا سنگرہ کیا گیا ہے، لیکن جب قرآن کے قصوں سے حدیث کا کوئی قصہ ورودھی ہو تو ایسی حدیث کو چھوڑ دو تاکہ گمراہی میں نہ پڑو۔ قرآن شریف کو بڑی سرکشا کے ساتھ خدا نے تمہارے پاس پہنچایا ہے، سو تم اس پاک کلام کی قدر کرو اور اس پر کسی چیز کو پراتھمکتا نہ دو کہ تمام ایمانداری اور ستیہ نشٹھا اسی پر آدھارت ہے۔ کسی ویکتی کی باتیں لوگوں کے دلوں میں اسی حد تک پربھاؤ ڈالتی ہیں جس حد تک اس ویکتی کی معرفت اور اس کی پہچان اور تقویٰ پر لوگوں کو یقین ہوتا ہے۔ پھر قرآن کریم کی اہمیت بیان کرتے ہوئے آپ آگے فرماتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس قرآن نہ ہوتا اور حدیثوں کے یہ سنگرہ ہی مایا ناز ایمان اور آستھا ہوتے، انہی پر ہمارا آدھار اور دار و مدار ہوتا، تو ہم قوموں کو شرمندگی سے منہ بھی نہ دکھا سکتے۔ میں نے قرآن کے شبد میں غور کیا، تب مجھ پر یہ کھلا کہ اس مبارک شبد میں ایک زبردست بھوشیوانی ہے۔ وہ یہ ہے کہ یہی قرآن پڑھنے کے یوگیہ کتاب ہے، اور ایک زمانے میں تو اور بھی زیادہ پڑھنے کے یوگیہ ہوگی، جبکہ اور کتابیں بھی پڑھنے میں اس کے ساتھ سملت کی جائیں گی۔ اس سمے اسلام کی عزت بچانے کے لیے اور استیہ کا کھنڈن کرنے کے لیے یہی کتاب پڑھنے کے یوگیہ ہوگی، اور انیہ کتابیں پورنتہ چھوڑ دینے کے یوگیہ ہوں گی۔ فرقان کے بھی یہی ارتھ ہیں، یعنی یہی ایک کتاب ستیہ اور جھوٹ میں انتر کرنے والی ٹھہرے گی، اور کوئی حدیث کی یا اور کوئی کتاب اس حیثیت اور اس پائے کی نہ ہوگی۔ اس لیے اب سب کتابیں چھوڑ دو اور رات دن اللہ کی کتاب ہی کو پڑھو۔ بڑا بے ایمان ہے وہ ویکتی جو قرآن کریم کی اور رخ نہیں کرتا اور دوسری کتابوں پر ہی رات دن چکا رہے۔ ہماری جماعت کو چاہیے کہ قرآن پاک کے ادھین اور تدبر اور چنتن میں جان اور دل سے
व्यस्त हो जाएं और हदीसों के काम को तर्क कर दें। बड़े अफसोस का मुकाम है कि कुरान करीम का वो एतना और तदारुस नहीं किया जाता, पठन पाठन नहीं किया जाता जो हदीसों का किया जाता है। इसके दरसों की ओर ज़्यादा ध्यान होता है। इस समय कुरान करीम का हथियार हाथ में लो तो तुम्हारी फ़तह है। इस नूर के आगे कोई अंधकार ठहर नहीं सकेगा। इसी प्रकार हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया एक अवसर पर कि जिसको कुरान का कुछ भी हिस्सा याद नहीं वो वीरान घर की तरह है। और आपने फरमाया कि कुरान करीम को जल्दी जल्दी ना पढ़ो बल्कि समझ कर पढ़ो। अतः इस रमज़ान में जो कुरान करीम पढ़ने की ओर तवज्जो पैदा हुई है, कुछ ने संभवतः कुछ हिस्सा याद करने की भी कोशिश की है, बस उसे याद रखना और दोहराना भी चाहिए ताकि ये यादाश्त में बैठी रहे। और फिर ये कि कुरान करीम की तालीम पर, उसकी शिक्षा पर विचार करने की कोशिश भी करनी चाहिए, उसके आदेशों पर विचार करना चाहिए। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सच्चे ग़ुलाम ने जिस प्रकार फरमाया है उस पर चिंतन मनन करो। और जब हम याद करने और तदब्बर और गौर व फिक्र करने और कुरान करीम को अधिक से अधिक पढ़ने की ओर ध्यान देंगे तभी हम उसका हक़ अदा कर सकते हैं। और तभी हम ये कह सकते हैं कि इस रमज़ान में हमारे अंदर जो पवित्र परिवर्तन पैदा किए हैं, जिसकी वजह से हमें कुरान करीम पढ़ने और समझने की ओर तवज्जो हुई, यही वास्तव में हमारी ईद है। और इस ईद का आज हमने खुशियाँ मना कर ख़त्म नहीं कर लेना, बल्कि हमेशा के लिए और हर रोज़ अल्लाह ताला की किताब को समझ कर पढ़ने से लाभान्वित होना है। और सिर्फ लाभ ही नहीं उठाना, बल्कि इसलिए पढ़ना है ताकि रूहानी तरक्की हो और हमारा हर दिन ईद की खुशियाँ लाने वाला दिन हो। उसकी तालीम को समझकर इबादत और कुरान करीम को पढ़ने समझने का रोज़मर्रा की ज़िंदगी में व्यवहारिक इजहार उस समय होता है जब इंसान हकूक़ुल इबाद की अदायगी भी करे। इसलिए अल्लाह ताला ने हमें हकूक़ुल इबाद की तरफ भी बहुत तवज्जो दिलाई है। इस बारे में नसीहत करते हुए हज़रत अक़दस मसीह माऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि खुदा ताला कुरान मजीद में फ़रमाता है, क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा। इसका मतलब ये है कि नजात पा गया वो व्यक्ति जिसने अपने नफ्स को पवित्र कर लिया, और असफल और नाकाम हो गया वो व्यक्ति जो इससे वंचित रहा। इसलिए अब तुम लोगों को समझना चाहिए कि नफ्स को पवित्र करना किसको कहा जाता है। तो याद रखो कि एक मुसलमान को हकूक़ुल्लाह और हकूक़ुल इबाद को पूरा करने के वास्ते हमेशा तैयार रहना चाहिए। और जैसे ज़बान से खुदा ताला को उसकी ज़ात और सिफ़ात में वाहिद ला शरीक समझता है, व्यवहारिक रूप से उसको दिखाना चाहिए और उसकी मखलूक के साथ हमदर्दी और नरमी से व्यवहार करना चाहिए। और अपने भाइयों से किसी प्रकार का भी ईर्ष्या और द्वेष नहीं रखना चाहिए और दूसरों की गीबत या चुगलखोरी करने से बिल्कुल अलग हो जाना चाहिए। लेकिन मैं देखता हूँ कि ये मामला तो अभी दूर है कि तुम लोग खुदा ताला के साथ ऐसे खोए जाओ कि बस उसी के हो जाओ, और जैसे ज़बान से उसका इकरार करते हो व्यवहारिक रूप से भी करके दिखाओ। अभी तो तुम लोग मखलूक के हुकूक को भी कमा हक़्क़हू अदा नहीं कर रहे, जैसा अदा करना चाहिए वैसे अदा नहीं कर रहे। बहुत से ऐसे हैं जो आपस में फसाद और शत्रुता रखते हैं और अपने से कमज़ोर और गरीब लोगों को तिरस्कार की दृष्टि से देखते हैं और उनके साथ अभद्रता से बर्ताव करते हैं और एक दूसरे की चुगलखोरी करते हैं। हालांकि चुगलखोरी बहुत बड़ा गुनाह है। अपने दिलों में ईर्ष्या और द्वेष रखते हैं, लेकिन खुदा ताला फरमाता है कि तुम आपस में एक जान की तरह बन जाओ, और जब तुम एक जान की तरह हो जाओगे उस समय कह सकेंगे कि अब तुमने अपने नफ्सों को पवित्र कर लिया। क्योंकि जब तक तुम्हारा आपस में मामला साफ़ नहीं होगा उस समय तक खुदा ताला से भी मामला साफ़ नहीं हो सकता। यद्यपि इन दोनों प्रकार के हकूक़ में बड़ा हक़ खुदा ताला का ही है, मगर उसकी मखलूक के साथ मामला करना ये बतौर आईना के है। जो व्यक्ति अपने भाइयों से साफ साफ मामला नहीं करता वो खुदा ताला के हक़ भी अदा नहीं कर सकता। अतः जब हम हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की इस ख्वाहिश के मुताबिक अपने आप को बना लेंगे तो यही हमारे लिए हकीकी खुशी और ईद का दिन है। और इसके लिए हमें अपने जायज़ा लेना होगा कि क्या हम अपने भाइयों के अधिकार और उनके हुकूक अदा कर रहे हैं।
یا یہ وعدہ کرتے ہیں کہ آئندہ انشاءاللہ ادا کرنے کی کوشش کریں گے؟ پھر آپ فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پیش کی ہے اور اس میں سب سے پہلی صفت رب العالمین بیان کی ہے، جس میں تمام مخلوقات شامل ہیں، سمست سرشٹی اس میں سملت ہے۔ اسی طرح پر ایک مومن کی ہمدردی کا میدان سب سے پہلے اتنا ویاپک ہونا چاہیے کہ تمام جیو جنتو اور سمپورن سرشٹی اس میں آ جائے۔ پھر دوسری صفت رحمان کی بیان کی ہے، جس سے یہ سبق ملتا ہے کہ تمام جاندار سرشٹی سے وشیش روپ سے ہمدردی کرنی چاہیے۔ اور پھر رحیم میں اپنی پرجاتی سے ہمدردی کا سبق ہے، مانو جاتی سے۔ عطا اس سورہ فاتحہ میں جو اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی ہیں، یہ مانو خدا تعالیٰ کے ششٹاچار ہیں جن سے بندے کو حصہ لینا چاہیے، اور وہ یہی ہے کہ اگر ایک ویکتی اچھی حالت میں ہے تو اس کو اپنی پرجاتی کے ساتھ ہر پرکار سے سمبھو ہمدردی سے ویوہار کرنا چاہیے، یعنی دوسرے انسان کے ساتھ ہر پرکار کی سمبھو ہمدردی سے ویوہار کرنا چاہیے۔ اگر دوسرا ویکتی جو اس کا رشتہ دار ہے یا اس کا پریہ ہے، چاہے کوئی ہے، ضروری نہیں کہ رشتہ دار یا عزیز ہو، کوئی بھی ہو، اس سے بے پرواہی نہ ظاہر کی جاوے اور اجنبی کی طرح اس سے برتاؤ نہ کیا جائے، بلکہ ان حقوق کی پرواہ کریں جو اس کے تم پر ہیں۔ اس کو ایک ویکتی کے ساتھ سمبند ہے اور اس کا حق ہے جو اس کو پورا کرنا چاہیے۔ عطا نماز میں جتنی بار ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، ہر بار انیہ وشیوں کے ساتھ حقوق العباد کی طرف ہماری نظر جانی چاہیے، تبھی ہم اللہ تعالیٰ کے حق کے ساتھ حقوق العباد یعنی بندوں کے بھی حق کی طرف توجہ کر سکتے ہیں، اور تبھی ہماری عید واستوک عید ہو سکتی ہے۔ پھر اس بات کی اور ادھک ویاکھیا کرتے ہوئے کہ عبادت اور قرآن کریم کے پڑھنے اور سمجھنے کے ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی مومن کے لیے ایک مہتوپورن کرتویہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں حقوق عباد یعنی بندوں کے حق ادا کرنا بھی دو قسم کے ہیں، ایک وہ جو دینی بھائی ہو گئے ہیں، چاہے وہ بھائی ہے یا باپ ہے یا بیٹا ہے، مگر ان سب میں ایک دینی بھائی چارہ ہے، اور ایک عام منشیہ سے سچی ہمدردی ہے۔ فرمایا مانو جاتی کے ساتھ ہمدردی میں میرا یہ دھرم ہے کہ جب تک دشمن کے لیے دعا نہ کی جائے پورے طور پر دل صاف نہیں ہوتا۔ ادعونی استجب لکم، اس میں اللہ تعالیٰ نے قید نہیں لگائی کہ دشمن کے لیے دعا کرو تو قبول نہیں کروں گا، بلکہ میرا تو یہ دھرم ہے کہ دشمن کے لیے دعا کرنا یہ بھی سنت نبوی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی سے مسلمان ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے اکثر دعا کیا کرتے تھے، اس لیے بخل اور کنجوسی کے ساتھ ویکتیگت دشمنی نہیں کرنی چاہیے اور واستوک روپ سے ہانیکارک نہیں ہونا چاہیے۔ شکر کی بات ہے کہ ہمیں اپنا کوئی دشمن نظر نہیں آتا جس کے واسطے 2-3 بار دعا نہ کی ہو، ایک بھی ایسا نہیں ہے، اور یہی میں تمہیں کہتا ہوں اور سکھاتا ہوں کہ دشمن کے لیے دعا ضرور کرو۔ کسی کو کشٹ پہنچانا، نقصان پہنچانا اور دعا میں بھی بخل سے کام لینا یا دشمنی کرنا، اللہ تعالیٰ اس سے بہت بیزار ہے۔ خدا اس چیز کو پسند نہیں کرتا، اور ایسا ہی بیزار ہے جیسے وہ نہیں چاہتا کہ کوئی اس کے ساتھ ملایا جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کو اس بات سے اسی پرکار نفرت ہے جس طرح شرک سے نفرت ہے۔ ہر جگہ وہ فصل نہیں چاہتا اور ایک جگہ وہ وصل نہیں چاہتا، یعنی بنینوں یعنی مانو جاتی کا پرسپر جدائی اور اپنا کسی غیر کے ساتھ جوڑنا، انسان سے الگ الگ ہو یہ نہیں چاہتا، اور اپنے ساتھ کسی انیہ کو ملانا نہیں چاہتا، یعنی شرک نہ ہو۔ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں، اور یہ وہی راستے ہیں کہ منکروں کے واسطے بھی دعا کی جائے، اس سے دل صاف اور سنتشٹی پیدا ہوتی ہے، ہمت بلند ہوتی ہے۔ اس لیے جب تک ہماری جماعت یہ رنگ نہ اپنائے، اس میں اور اس کے غیر میں پھر کوئی انتر نہیں رہ جاتا۔ میرے نکٹ یہ آوشک بات ہے کہ جو ویکتی ایک کے ساتھ دھرم کے مارگ سے دوستی کرتا ہے اور اس کے عزیزوں سے کوئی کم درجے کا ہے تو اس کے ساتھ اتنت نرمی اور دوستی سے ویوہار کرنا چاہیے اور ان سے محبت کرنی چاہیے، کیونکہ خدا کی یہ شان ہے کہ بداں رابا نیکاں بخشند کریم، کہ وہ کریم خدا
بروں کو بھی نیکوں کے ساتھ بخش دیتا ہے۔ اتہ تم جو میرے ساتھ سمبند رکھتے ہو، تمہیں چاہیے کہ تم ایسی قوم بنو جس کے بارے میں آیا ہے فَإِنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَشْقَى جَلِيسُهُمْ، یعنی وہ ایسی قوم ہے جس کا ہم جلیس، جس کے ساتھ بیٹھنے والا ابھاگا نہیں ہوتا۔ یہ سارانش ایسی شکشا کا، یہ سارانش ہے ایسی تعلیم کا، ایسی شکشا کا جو تخلقوا باخلاق اللہ میں پیش کی گئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے اخلاق اور ششٹاچار کو اپناؤ۔ ہمارے آپس کے سمبند اور ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرنے کے یہ معیار ہوں گے تو تبھی ہمارے لیے حقیقی خوشی کا سمے ہوگا۔ پھر حقوق العباد کے معیار کا ذکر کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ سب سے مشکل اور نازک مرحلہ حقوق العباد کا ہی ہے، کیونکہ ہر وقت اس کا معاملہ پڑتا ہے اور ہر لمحہ، ہر آن یہ پریکشا ہمارے سامنے رہتی ہے۔ اتہ اس مرحلہ میں بہت ہی ہوشیاری سے قدم اٹھانا چاہیے۔ میرا تو یہ دھرم ہے کہ شترو کے ساتھ بھی حد سے زیادہ سختی نہ ہو۔ کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ جہاں تک ہو سکے اس کی بربادی کے لیے کوشش کی جائے، پھر وہ اس فکر میں پڑ کر جائز اور ناجائز معاملوں کو بھی پرواہ نہیں کرتے، اس کو بدنام کرنے کے واسطے جھوٹی تہمت اس پر لگاتے ہیں، جھوٹ گڑھتے ہیں اور اس کی چغلی کرتے ہیں اور دوسروں کو اس کے خلاف اکساتے ہیں۔ اب بتاؤ کہ معمولی دشمنی سے کس قدر برائیاں اور گناہوں کا وارث بنا، اور پھر یہ بدیاں جب اپنے بچے دیں گی تو کہاں تک نوبت پہنچے گی؟ اور جب ایسی صورت ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوتی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہو تو عید کی خوشی حقیقی کس پرکار ہو سکتی ہے؟ اتہ بڑے بھے کا مقام ہے، بڑے خوف کے ساتھ اپنے جائزے لینے کی ضرورت ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں، ایک حدیث میں آیا ہے کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ کچھ بندوں سے کہے گا کہ تم بڑے بزرگ ہو اور میں تم سے بہت خوش ہوں، کیونکہ میں بہت بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا کھلایا، میں ننگا تھا، تم نے کپڑا دیا، میں پیاسا تھا، تم نے مجھے پانی پلایا، میں بیمار تھا، تم نے میری دیکھ بھال کی۔ وہ کہیں گے، یا اللہ تو ان باتوں سے پاک ہے، تو کب ایسا تھا کہ ہم نے تیرے ساتھ ایسا کیا؟ وہ فرمائے گا کہ میرا فلاں فلاں بندہ ایسے تھے، تم نے ان کی دیکھ بھال کی، وہ ایسا معاملہ تھا کہ مانو تم نے میرے ساتھ کیا۔ پھر ایک اور سموہ پرستت ہوگا، ان سے اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تم نے میرے ساتھ برا معاملہ کیا، میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا نہ دیا، میں پیاسا تھا، تم نے پانی نہ دیا، ننگا تھا، مجھے کپڑا نہ دیا، میں بیمار تھا، میری دیکھ بھال نہ کی۔ تب وہ کہیں گے کہ یا اللہ تو ایسی باتوں سے پوتر ہے، تو کب ایسا تھا جو ہم نے تیرے ساتھ ایسا کیا؟ اس پر وہ فرمائے گا کہ میرا فلاں فلاں بندہ اس حالت میں تھا اور تم نے اس کے ساتھ کوئی ہمدردی والا سلوک نہ کیا، تو مانو میرے ساتھ ہی کرنا تھا۔ اتہ انسانوں پر محبت اور شفقت اور اس سے ہمدردی کرنا بہت بڑی عبادت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے یہ ایک زبردست مادھیم ہے۔ فرماتے ہیں کہ جو لوگ غریبوں کے ساتھ اچھا ویوہار نہیں کرتے بلکہ ان کو ترسکرت سمجھتے ہیں، مجھے ڈر ہے کہ وہ خود اس مصیبت میں گرفتار نہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے جن پر فضل کیا ہے ان کی شکر گزاری یہی ہے کہ اس کی سرشٹی کے ساتھ احسان کا ویوہار کریں اور اس خدا کے دیے ہوئے فضل پر اہنکار نہ کریں اور جانوروں کی طرح غریبوں کو کچل نہ ڈالیں۔ اتہ غریبوں کی، ضرورت مندوں کی مدد ہی اللہ تعالیٰ کے فضل اور پیار کو جذب کرنے والی ہونی چاہیے اور ہوگی، اور جب یہ ہوگا تو حقیقی عید کا دن ہوگا۔ ویکتیگت طور پر بھی جماعت میں لوگ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، لیکن جماعتی طور پر بھی فنڈ قائم ہیں، وہاں بھی جو صاحب حیثیت لوگ ہیں، جو مالدار ہیں، ان کو کچھ نہ کچھ ادائیگی کرنی چاہیے۔ مریضوں کی امداد کا فنڈ ہے، یتیموں کا فنڈ ہے، غریبوں کا فنڈ ہے، غریب ودیارتھیوں کی سہایتا کا فنڈ ہے، اور اس طرح بہت سارے ہیں جہاں مدد کی جاتی ہے۔ اس طرح بھی جماعت کے افراد کو صاحب حیثیت پیسے والے لوگوں کو توجہ دینی چاہیے۔ پھر آپ فرماتے ہیں، اتہ خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ جب تک تم ایک جان کی طرح بھائی بھائی نہ بن جاؤ گے اور آپس میں ایک شریر کے انگوں کے سمان نہ ہو جاؤ گے، سفلتا نہیں پاؤ گے۔ انسان کا جب بھائیوں سے معاملہ صاف نہیں ہوتا تو خدا سے بھی نہیں۔ بے شک خدا تعالیٰ کا حق بڑا ہے،
مگر اس بات کو پہچاننے کا آئینہ کہ خدا کا حق ادا کیا جا رہا ہے یہ ہے کہ مخلوق کا حق بھی ادا کیا جا رہا ہے یا نہیں۔ جو ویکتی اپنے بھائیوں سے معاملہ صاف نہیں رکھ سکتا وہ خدا سے بھی معاملہ صاف نہیں رکھ سکتا۔ یہ بات آسان نہیں، کٹھن ہے۔ سچی محبت اور چیز ہے اور دوگلی محبت اور۔ دیکھو مومن کے مومن پر بڑے حقوق ہیں۔ جب وہ بیمار پڑے تو اس کی دیکھ بھال کی جائے، اس سے ملنے جائے، جب مرے تو اس کے جنازے پر جائے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑا نہ کرے بلکہ معاف کر دے۔ خدا کی یہ اچھا نہیں کہ تم ایسے رہو۔ اگر سچا بھائی چارہ نہیں تو جماعت تباہ ہو جائے گی۔ اتہ یہ سچا بھائی چارہ ہی ہماری شاشوت خوشیوں کا کارن بن سکتا ہے اور ہمیں جماعت کا حصہ بنانے کے یوگیہ بنا سکتا ہے۔ اس کو پراپت کرنے کے لیے ہمیں اپنے جائزے لینے کی ضرورت ہے۔ اپنے گھروں میں ایک مومن کو عورتوں کے ساتھ اپنا کیسا ویوہار رکھنا چاہیے، سد ویوہار کا کیا معیار ہونا چاہیے، اس بارے میں بھی آپ نے دراچار کے سوا انیہ سمست کج خلقیوں اور بدتمیزیوں اور کڑواہٹ عورتوں کی برداشت کرنی چاہیے۔ ہمیں تو کمال بہت زیادہ بے شرمی معلوم ہوتی ہے کہ مرد ہو کر عورتوں سے جنگ کریں۔ ہم کو خدا نے مرد بنایا ہے اور در حقیقت واستو میں ہم پر یہ نعمت کو پورن کرنا ہے۔ اس کا شکریہ یہ ہے کہ ہم عورتوں سے نرمی اور پیار کا برتاؤ کریں۔ گھروں کے یہ حسن سلوک ہیں جو گھروں کو جنت بناتے ہیں۔ بچوں کی بھی تربیت ہو رہی ہوتی ہے اور گھر کا ماحول بھی اچھا رہتا ہے، اور ایک مومن کے لیے تو یہی بہت بڑی خوشی ہونی چاہیے کہ اس کا گھر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی شکشا کے انوسار ایک نمونہ دکھا رہا ہے، اور یہ گھروں کے قائم رہنے والی خوشی اور سکون کا ماحول جو ہے یہی ہے جو انسان کے لیے ہر دن عید کے سامان پیدا کرتا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں، یاد رکھو ہماری جماعت اس بات کے لیے نہیں ہے جیسے عام دنیا دار زندگی بسر کرتے ہیں، نرا زبان سے کہہ دیا کہ ہم اس سلسلے میں داخل ہیں، ہم اس جماعت میں داخل ہیں، اور ویوہارک روپ سے عمل کی ضرورت نہ سمجھی۔ جیسے بدقسمتی سے مسلمانوں کا حال ہے کہ پوچھو تم مسلمان ہو تو کہتے ہیں شکر الحمدللہ، مگر نماز نہیں پڑھتے، شاعر اللہ کی حرمت نہیں کرتے، اللہ کی جو نشانیاں ہیں ان کا ادب نہیں کرتے۔ بس میں تم سے یہ نہیں چاہتا کہ صرف زبان سے ہی اقرار کرو اور پالن کچھ نہ دکھاؤ۔ یہ نکمی حالت ہے، خدا تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا، اور دنیا کی اس حالت نے ہی تقاضا کیا ہے، مانگ کی ہے کہ خدا تعالیٰ نے مجھے سدھار کے لیے کھڑا کیا ہے۔ اتہ اب اگر کوئی میرے ساتھ سمبند رکھ کر بھی اپنی حالت کا سدھار نہیں کرتا اور ویوہارک شکتیوں کو ترقی نہیں دیتا بلکہ زبانی اقرار ہی کو کافی سمجھتا ہے، وہ مانو اپنے کرم سے میری ضرورت نہیں سمجھتا۔ پھر تم اگر اپنے کرم سے ثابت کرنا چاہتے ہو کہ میرا آنا ہی بیکار ہے تو پھر میرے ساتھ سمبند رکھنے کی کیا ارتھ ہیں؟ میرے ساتھ تعلق پیدا کرتے ہو تو میرے ادیشیہ کو پورا کرو، اور وہ یہی ہے کہ خدا تعالیٰ کے حضور اپنی نشٹھا اور وفاداری دکھاؤ، اور قرآن شریف کی تعلیم پر اسی پرکار عمل کرو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا اور صحابہ نے کیا۔ قرآن شریف کے صحیح منشا کو معلوم کرو اور اس پر عمل کرو، اور خدا تعالیٰ کے حضور اتنی ہی بات کافی نہیں ہو سکتی کہ زبان سے اقرار کر لیا، پالن کرنے میں کوئی روشنی اور سرگرمی نہ پائی جاوے، کوئی جوش نہ دکھایا جاوے۔ یاد رکھو کہ وہ جماعت جو خدا تعالیٰ قائم کرنی چاہتا ہے وہ پالن کرنے کے بنا زندہ نہیں رہ سکتی۔ یہ وہ عظیم الشان جماعت ہے جس کی تیاری حضرت آدم کے سمے سے شروع ہوئی۔ کوئی نبی دنیا میں نہیں آیا جس نے اس دعوت کی خبر نہ دی ہو۔ بس اس کی قدر کرو اور اس کی قدر کرو، اور اس کی قدر یہی ہے کہ اپنے کرم سے ثابت کر کے دکھاؤ کہ اللہ والوں کا گروہ وہ تم ہی ہو۔ اتہ یہ بہت مہتوپورن باتیں ہیں۔ ہمارا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ماننا، آپ کی بیعت میں آنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ظاہری خوشیاں ہمیں ہمارے مقصد میں کامیاب نہیں کر سکتیں۔ صرف بیعت کرنے سے ہمارا ادیشیہ ہمیں نہیں مل سکتا، بلکہ اس کے لیے ہمیں کوشش کرنے کی ضرورت ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کا فضل بھی ہوتا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کا فضل ہو اور حقیقت میں اللہ والوں کا گروہ ہم بن جائیں
تو پھر اس سے بڑی خوشی اور اس سے بڑی عید ہمارے لیے اور کون سی ہوگی؟ پھر آپ فرماتے ہیں جماعت کے پرسپر سہمتی اور محبت پر میں پہلے بہت دفعہ کہہ چکا ہوں کہ تم پرسپر ایکتا رکھو اور اجتماع کرو۔ خدا تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہی شکشا دی تھی کہ تم ایک جان کی طرح ہو جاؤ، ورنہ ہوا نکل جائے گی۔ نماز میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر کھڑے ہونے کا آدیش اسی لیے ہے کہ پرسپر ایکتا ہو، بجلی کی طاقت کی طرح ایک کی بھلائی دوسرے میں پھیل جائے۔ اگر مت بھید ہو، ایکتا نہ ہو تو پھر بے نصیب رہو گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آپس میں محبت کرو اور ایک دوسرے کے لیے غائب طور پر بنا بتائے دعا کرو۔ اگر ایک ویکتی غائبانہ طور پر دوسرے کے لیے دعا کرے تو فرشتہ کہتا ہے کہ تیرے لیے بھی ایسا ہی ہو۔ کیسی اعلیٰ درجے کی بات ہے! اگر انسان کی دعا سویکار نہ ہو تو فرشتے کی تو سویکار ہوتی ہے۔ میں نصیحت کرتا ہوں اور کہنا چاہتا ہوں کہ آپس میں مت بھید نہ کرو۔ میں 2 ہی مسئلے لے کر آیا ہوں۔ پہلا، خدا کی توحید کو دھارن کرو، اور دوسرے، آپس میں محبت اور ہمدردی کا اظہار کرو۔ وہ نمونہ دکھاؤ کہ دوسروں کے لیے چمتکار ہو۔ یہی دلیل تھی جو صحابہ میں پیدا ہوئی تھی۔ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم، یعنی تم آپس میں دشمن تھے، اللہ نے ہی تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی۔ یاد رکھو، دلوں کو جوڑنا اور محبت ڈالنا ایک چمتکار ہے۔ یاد رکھو، جب تک تم میں ہر ایک ایسا نہ ہو کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرے، وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے، وہ مصیبت میں اور بلا میں ہے۔ فرمایا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی ہوتی ہے۔ عیرشا دویش کا چھوڑنا، یاد رکھو، عیرشا دویش کا چھوڑنا مہدی کی علامت ہے، اور کیا وہ علامت پوری نہ ہوگی؟ وہ ضرور پوری ہوگی، لیکن ہم اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے تو ان برکتوں سے ہم محروم ہو جائیں گے، ونچت رہ جائیں گے۔ فرمایا کہ میرے وجود سے انشاءاللہ ایک نیک جماعت پیدا ہوگی۔ پرسپر شتروتا کا کارن کیا ہے؟ بخل ہے، دکھاوا ہے، اور اہنکار ہے، اور بھاونائیں ہیں۔ فرمایا، میں کسی کی وجہ سے اپنے اوپر اعتراض لینا نہیں چاہتا۔ ایک ویکتی جو میری جماعت میں ہو کر میرے منشا کے انوسار نہ ہو، وہ سوکھی ڈال ہے، وہ سوکھی ٹہنی ہے۔ اس کو اگر مالی کاٹے نہیں تو کیا کرے؟ سوکھی ٹہنی دوسری شاخ کے ساتھ رہ کر اس کے پانی کو چوستی ہے، مگر وہ اس کو ہرا بھرا نہیں کر سکتا، بلکہ وہ شاخ دوسری کو بھی لے بیٹھتی ہے۔ عطا بہت ڈرنے کا مقام ہے۔ ہماری عیدیں کس پرکار وہ عیدیں ہو سکتی ہیں جن میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اچھا کے انوسار اپنی ویوہارک حالتوں کو درست کر کے حقوق العباد کی طرف توجہ دے کر آپس میں محبت اور پیار پیدا کر کے اس معیار تک نہیں پہنچتے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہم سے چاہتے ہیں۔ صرف کچھ قریبی رشتہ داروں سے مل کر اور ان کے حقوق ادا کر کے تو حقیقی عید کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اتہ حقیقی عید منانے کے لیے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم نے کہاں تک آپس میں محبت اور پیار کا معیار حاصل کیا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں، اے سوبھاگیہ شالی لوگوں، تم زور کے ساتھ اس شکشا میں داخل ہو جاؤ جو تمہاری مکتی کے لیے مجھے دی گئی ہے۔ تم خدا کو ایک سمجھو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، نہ آسمان میں اور نہ زمین میں۔ خدا اسباب کے پریوگ سے تمہیں منع نہیں کرتا، چیزوں کا استعمال سے منع نہیں کرتا، لیکن جو ویکتی خدا کو چھوڑ کر صرف دنیاوی چیزوں پر ہی بھروسہ کرتا ہے وہ شرک کرتا ہے۔ ہمیشہ سے خدا یہی کہتا چلا آیا ہے کہ پاک دل بننے کے سوا نجات نہیں ہے۔ سو تم پاک دل بن جاؤ اور اپنے ویکتیگت عرشا اور دویش کو چھوڑ دو۔ انسان کے نفس امارہ یعنی تامسک پروتی میں کئی پرکار کی گندگیاں ہوتی ہیں، مگر سب سے ادھک اہنکار کی گندگی ہے۔ اگر اہنکار نہ ہو تو کوئی ویکتی کافر نہ رہتا۔ سو تم دل کے نرم بن جاؤ، عام طور پر مانو جاتی کی ہمدردی کرو۔ جب تم انہیں جنت دلانے کے لیے نصیحت کرتے ہو تو یہ نصیحت تمہارا کب صحیح ہو سکتا ہے؟ تو یہ نصیحت تمہاری کب صحیح ہو سکتی ہے کہ اگر تم اس کچھ دن کی دنیا میں ان کی برائی چاہو، ان کے ساتھ برا ویوہار کرو،
خدا تعالیٰ کے کرتویوں کو دل کے خوف سے ادا کرو کہ تم ان کے بارے میں پوچھے جاؤ گے۔ نمازوں میں بہت دعا کرو کہ تاکہ خدا تمہیں اپنی طرف کھینچے اور تمہارے دلوں کو صاف کرے، کیونکہ انسان کمزور ہے اور ہر ایک بدی جو دور ہوتی ہے وہ خدا کی قوت سے دور ہوتی ہے، اور جب تک انسان خدا سے شکتی نہ پاوے کسی بدی سے، کسی برائی کے دور کرنے پر وہ سمرتھ نہیں ہو سکتا۔ اسلام کیول یہ نہیں ہے کہ رسم کے طور پر اپنے آپ کو کلمہ پڑھنے والا کہلاؤ، بلکہ اسلام کی حقیقت یہ ہے کہ تمہاری روحیں خدا تعالیٰ کی چوکھٹ پر گر جائیں اور خدا اور اس کے آدیش ہر ایک پہلو سے تمہاری دنیا داری پر پراتمک ہو جائیں۔ اتہ یہ وہ شکشا ہے جو حقیقی عید، جو واستوک عید کی خوشیاں دے سکتی ہے۔ اگر ہم اس کے انوسار اپنی زندگیوں کو ڈھالیں گے تو حقیقی عید منانے والے ہوں گے۔ صرف سال کی 2 عیدیں ہی نہیں بلکہ ہر دن ہمارے لیے عید کا دن ہوگا، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کا واستوک بندہ بننے کے لیے اس کی عبادت کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں گے، جس سے اللہ تعالیٰ پہلے سے بڑھ کر ہمیں نوازے گا۔ ہم قرآن کریم کو پڑھ اور سمجھ کر اور اس کا پالن کرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضلوں کا ہمیں وارث بنائے گا۔ ہم حقوق العباد کی ادائیگی کی کوشش کریں گے تو خدا تعالیٰ اپنی محبت کی نظر ہم پر ڈالے گا، اور یہی چیزیں ہیں جن کو مل جائیں اس کی حقیقی عید ہو جاتی ہے۔ دعا اور کوشش کرنی چاہیے کہ یہ حقیقی عید ہم سب حاصل کرنے والے ہوں۔ آخر میں دعا کی اور بھی توجہ دلانی چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو فلسطینی لوگوں کے لیے دعا کریں جن پر آج کل بہت زیادہ اتیاچار ہو رہے ہیں، اور ان کو اپنے علاقوں میں ہی جانے کے لیے، مسجد اقصیٰ میں جانے کے لیے پرمٹ کی آوشکتا ہے، جو دیے نہیں جاتے، جس سے ان کو روکا جاتا ہے، اور جو نماز پڑھنے کے لیے گئے تو وہاں بل پوروک ان پر اتیاچار کیا گیا، ان کو مارا گیا۔ حکومتی کرمچاریوں کی اور سے ان کو اتیاچار کا نشانہ بننا پڑا۔ پھر اسی پرکار ان کے جو شیخ جراح ان کا محلہ ہے، ایک چھوٹی سی آبادی ہے، وہاں سے ان کو زبردستی نکالا جا رہا ہے۔ ان کی اپنی جگہیں ہیں وہ۔ اس پر اب میڈیا نے بہت سارا لکھنا شروع کر دیا ہے، بلکہ اسرائیل کے اپنے اخباروں نے بھی لکھنا شروع کر دیا ہے، ان کے میڈیا نے بھی لکھنا شروع کر دیا ہے۔ کچھ جگہ پہ جو انصاف پسند لوگ ہیں وہ لکھ رہے ہیں، اور پولیس آنسو گیس اور گولیاں برسا رہی ہے لوگوں پہ، بلکہ ایئر سٹرائکس بھی کیے ہیں، اس لیے کہ یہاں دشمن چھپے ہیں، ان کو ہم یہ کہہ کر کہ یہاں دشمن چھپے ہیں ان کو ہم مار رہے ہیں، لیکن حقیقت میں ظلم کیا جا رہا ہے اور مانو جاتی کو مارا جا رہا ہے۔ پھر یہ ہے کہ جو گھائل ہوتے ہیں ان کو سنا یہ ہے، پریس کی یہ رپورٹ ہے کچھ جگہوں پہ، کہ اسرائیلی پولیس جو چکتسک کیمپ لگے ہیں ان تک ان کو پہنچنے نہیں دے رہی، میڈیکل ایڈ سے بھی ان کو ونچت کیا جا رہا ہے۔ تو بہرحال مسجد اقصیٰ میں جو ظلم ہوا، میں نے بتایا، اللہ تعالیٰ ان مظلوموں پر رحم اور فضل کرے اور ظالموں کی پکڑ کرے۔ جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ امریکہ ہے کہنے کو بڑے انصاف پسند ہے، لیکن 9 بچوں کے قتل پر کوئی انہوں نے اسٹیٹمنٹ نہیں دی، کوئی ہمدردی کا اظہار نہیں کیا۔ جب تک یہ 9 تھے، اب تو اور بھی ہو چکے ہیں۔ پھر یہ جو نیو یارک ٹائمز ہے اس نے بھی لکھا ہے کہ ہیومن رائٹس واچ کی رپورٹ کے حوالے سے کہ اسرائیل دوارا قبضہ کیے ہوئے علاقوں میں فلسطینیوں پر اسرائیل یہودیوں کو فوقیت دیتا ہے۔ انصاف تو ہے ہی نہیں، تو ظاہر ہے ان کو فوقیت اور پراتھمکتا دینی ہے۔ ایمسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ بھی یہی ہے کہ بہت ادھک اتیاچار کیا جا رہا ہے فلسطینیوں پر۔ اسرائیلی قومی اخبار ہے ہیرٹس، وہ لکھتا ہے کہ یروشلم ابل رہا ہے، دمشق گیٹ پر رکاوٹیں کھڑی کرنا ایک اتنت بھڑکاؤ مورکھتا پورن قدم تھا، جس نے شیخ جراح محلہ میں سینکڑوں فلسطینیوں کو گھروں سے بے گھر ہونے کی پرشٹھ بھومی میں رمضان المبارک کے پوتر اوسر پر نواسیوں کو پریشان کر دیا۔ فیر ہیڈس بھی یہی لکھتا ہے کہ عجیب بات ہے کہ انصاف کا انوکھا ویژن ہے جس کا پالن اس اصول پر کیا جاتا ہے کہ جو میرا ہے وہ ہمیشہ کے لیے میرا ہے، اور جو تمہارا ہے
وہ بھی ہمیشہ کے لیے میرا ہے۔ اسی طرح ان سے فلسطینیوں کے ادھیکار بھی چھیننے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہرحال رحم فرمائے، اور یہ عید کی خوشیاں ان کے لیے تو غموں کا پہاڑ لے کر آئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے غموں کو خوشیوں میں بدل دے اور ان کو سکون کی زندگی دے۔ ان کی لیڈرشپ بھی ایسی اچھی ملے، ان کو لیڈرشپ بھی ایسی اچھی ملے جو ان کا صحیح مارگدرشن کرنے والی ہو۔ مسلم دیش جو ہیں وہ اکٹھے ہو کر اپنا کردار ادا کریں تو فلسطینیوں کو اور دوسرے استھانوں پر مظلوم مسلمان ہیں جہاں بھی ہیں ان کو ظلموں سے بچا سکتے ہیں۔ لیکن مسلم امت بھی اکٹھی نہیں ہوتی۔ مسلم دیشوں کو جو پرتکریا دکھانی چاہیے تھی اس زور سے نہیں دکھائی جا رہی، ایک ہلکے پھلکے بیان دے دیتے ہیں، حالانکہ بڑا اکٹھا ایک ساموہک بیان ہوتا تو اس میں طاقت ہوتی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی لیڈرشپ کو عقل دے اور اسرائیلیوں کو عقل دے کہ وہ اتیاچار نہ کریں۔ فلسطینیوں کو بھی جو بغیر لیڈرشپ کے اپنی مرضی کر رہے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ اس لحاظ سے بھی عقل دے کہ وہ اگر ان کی طرف سے کوئی اتیاچار ہے، اول تو نہیں ہے، وہ مظلوم ہیں، اگر وہ ڈنڈے کا استعمال کر رہے ہیں تو وہاں توپوں کا استعمال ہو رہا ہے۔ پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں، تو کوئی تلنا نہیں ہے، طاقت کی آپس میں کوئی تلنا نہیں ہے۔ بس بہت زیادہ دعا کی ضرورت ہے فلسطینیوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ان کے حالات کو بہتر کرے اور ان کے لیے آزادی کے سامان کرے، اور جو پہلے سمجھوتے کے تحت، پرارمبک سمجھوتے کے انترگت جو ان کی جگہیں انہیں ملی ہیں وہ ان کو ملی رہیں اور اس پر وہ استھاپت رہیں۔ اسی پرکار تمام دنیا کے مظلوم احمدیوں کے لیے بھی دعائیں کریں جن پر سختیاں کی جا رہی ہیں، پاکستان میں یا الجزائر میں یا کسی بھی ملک میں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی ورودھیوں کے، اور اگر حکومتی ادھیکاری ہیں تو ان کے شر سے سرکشت رکھے، ان کے شڑینتروں سے سرکشت رکھے۔ دنیا کے تمام ضرورت مند لوگوں کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان جائز ضرورتوں کو پورا کرے، ان کی مشکلات کو دور کرے۔ سامانیہ روپ سے دنیا پر ظلم کے انت کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس دنیا سے ظلم کا خاتمہ کرے اور اللہ تعالیٰ کو پہچاننے والے یہ لوگ ہو جائیں۔ آج کل جو وبا پھیلی ہوئی ہے، جو مہاماری پھیلی ہے، اس کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس مہاماری سے بھی جلد مکتی دے، اور وہیں دوبارہ وہ ایسے حالات پیدا ہوں جہاں امن ہو اور دوبارہ نارمل حالات پہ دنیا آ جائے۔ لیکن یہ تبھی سمبھو ہے جب دنیا والے خدا تعالیٰ کو پہچانیں گے، اللہ کا حق ادا کرنے والے بنیں گے اور اس کے بندوں کا حق ادا کرنے والے بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔ دعا کر لیں۔
آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عید مبارک ہو سب کو. السلام علیکم.